جی خوش آمدید. ہماری گفتگو کرنل فاروق ملک سے جاری ہے اور آج کل بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملنے جا رہا ہے، اور اب ہم ایک اور موضوع کی طرف ان کو لے جائیں گے اور ان سے گفتگو کریں گے، اور وہ ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن، کہ اس کے بارے میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کا کیا تجربہ ہے اور اس پہ وہ کیا کر رہے ہیں اور انہوں نے اس پر اب تک کیا کیا ہے. سو آئیے ہم ان سے اس کے بارے میں جانتے ہیں. سر، انوائرمنٹل پروٹیکشن یہ کیا چیز ہے؟ عام فہم لوگوں کو شاید اس لفظ سے اتنی وہ سمجھ نہ آئے. وہ ذرا بتائیے کہ وہ کیا ہے اور آپ نے اس پر کیا کام کیا ہے اور آپ کے ذہن میں کیا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوگا. میرا جو پہلا اس سبجیکٹ سے انٹروڈکشن ہوا دیٹ واز بیک ان 90، جب میں نے ایک آکوپیشنل سیفٹی ہیلتھ مینجمنٹ کی سرٹیفکیشن کی. اگر آپ آکوپیشنل سیفٹی ہیلتھ مینجمنٹ کو انوائرمنٹ کے ساتھ پلاٹ کریں تو جتنی پروٹیکشنز ان این آرگنائزیشن ٹو پروٹیکٹ دی امپلائیز اینڈ انوائرمنٹ کی جاتی ہیں وہ آکوپیشن سیفٹی کے ہیلتھ زمرے میں آتی ہیں، اور وہ اثرات اس فیکٹری کے یا انڈسٹری کے جب باہر جاتے ہیں ان دی اس میں سوشل انوائرمنٹ میں، تو جو نقصان یا جو فائدے وہ پہنچاتے ہیں دیٹ از دی انوائرمنٹل ایشو. تو ابھی ہم اگر دیکھیں تو بیسیکلی جو انوائرمنٹ ہے اس کی جو پروٹیکشن اور نان پروٹیکشن کے 4 میجر ایلیمنٹس ہیں، اور وہ بلکہ ان کو ہم پولوشن کہیں تو زیادہ بہتر ہے، جن کو ہم نے پریونٹ کرنا ہے. ایئر پولوشن، لینڈ پولوشن، واٹر پولوشن اینڈ نوائز پولوشن. سو اگر ہم نے ان چاروں کو مینیج کر لیا تو آئی تھنک وی ہیو کنٹرولڈ آور انوائرمنٹ. بفور آئی سے سم تھنگ فردر، میں ایک چھوٹی سی بولڈ کنفیشن کرنا چاہتا ہوں آن بہاف آف مائی جنریشن، کہ ہم جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے ہمیں انوائرمنٹ دی، وہ انوائرمنٹ جس سے میں لان کے ٹیپ سے منہ لگا کے پانی پی کے بھی بیمار نہیں تھا ہوتا، وی ہیو فیلڈ ٹو ٹرانسفر اور پرزرو دی سیم انوائرمنٹ ٹورڈز آور چلڈرن. یہ بہت اہم بات کی. اول تو ان کو بیچاروں کو پانی ملتا ہی نہیں ہے، اور اگر ملتا ہے تو اچھا پانی یا صاف پانی اتنی ہیوی کاسٹ کے اوپر ملتا ہے جو کہ ہر ایک کی افورڈیبلٹی نہیں ہے. ناٹ اونلی دس، میرے وقتوں میں 5-10 جب میں چائلڈہڈ یا ایڈولسنس میں تھا، 10 فٹ کے اوپر آپ کو بورنگ کے بعد پانی مل جاتا تھا، اور میٹھا پانی وچ واز ڈرنکیبل، وچ واز یوزیبل. آج اب ہنڈریڈز آف فیٹ کی بھی بورنگ کرتے ہیں، اگر آپ واٹر ٹیبل کو ٹچ بھی کرتے ہیں تو آپ کو کون سا پانی ملتا ہے؟ ٹوٹلی کنٹامینیٹڈ، جس میں سیوریج کی کنٹامینیشن بھی ہے، جس میں ویسٹ مینجمنٹ کے پور پروسیس کی وجہ سے بھی کنٹامینیشن ہے، اینڈ اٹ از بائی نو اسٹینڈرڈ ڈرنکیبل. ایک ورڈ ہم یوز کرتے ہیں ہارڈ ایلیمنٹس. ہارڈ ایلیمنٹس تھرو دس واٹر، پولوٹیڈ واٹر، یہ ٹرانسفر ہوتے ہیں ٹو دی ایگری گروتھ جو کہ الٹیمیٹلی ہم کھاتے ہیں، ٹو دی اینیملس ہو آر بینگ فیڈ ود دیٹ، جو وہ پانی پیتے ہیں یا جو وہ چارہ کھاتے ہیں. وہ ہارڈ میٹلز جو ہیں وہ وہاں سے الٹیمیٹلی ٹرانسفر ہوتے ہیں ہمارے پہ، اینڈ دے آر ہائیلی انجوریس ناٹ اونلی ٹو دی ہیومن ہیلتھ، ٹو آل دی لیونگ بینگس. ابھی پرابلم کیا ہے کہ ہم نے ہر جگہ پہ بڑی بڑی ہیفٹی قسم کی ہائی فائی ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز اور انوائرمنٹل پروٹیکشن کے آرگنائزیشن، اینڈ مزے کی بات یہ ہے کہ وی گیٹ لاٹ آف فنڈنگ آلسو وچ از ایڈنگ ٹو آور ڈیبٹ. بٹ انفارچونیٹلی unless I am casting some aspersion, the foreign funding and even the local funds, they are not used in the rightful manner. اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایڈمنسٹریٹو کاسٹ میٹ کرنے کے لیے مور دین دی ہاف آف دی بجٹ ہمارا خرچ ہو جاتا ہے، اینڈ ٹورڈ دی اینڈ ہمارے پاس ایکچوئل آپریشنل امپلیمنٹیشن کے لیے کچھ رہتا ہی نہیں ہے. پروبیبلی اس کی ٹپیکل ریزن یہ ہے، اور پیپل ایکسپیکٹ کہ وہ پروجیکٹ جو کہ میں بائی ورچو آف مائی اسٹوڈنٹشپ آف دس انوائرمنٹل پروٹیکشن پروگرامس، جو کہ ود ان فیو منتھس اینڈ ناٹ مور دین این ایئر کمپلیٹ ہو سکتا ہے ود دی پولیٹیکل ول اینڈ دی ایکسپرٹیز آف دی پیپل، وی ایکسٹینڈیڈ ٹو ایئرس، 5 years 4 years, and a time comes کہ جو پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم ہے دے ٹینڈ ٹو لوز دی سائٹ آف دی پروجیکٹ. پھر بیچ میں چیزیں اتنی چینج ہوتی ہیں. ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا احسن صاحب نے ایک بڑا اچھا ہائی لائٹ کیا کہ ہم لوگ جو امپلائر ہے وہ کہتا ہے مجھے میری مرضی کا، میری جاب اسپیسیفکیشن کا
کینڈیڈیٹ نہیں ملتا, اور جو انمپلائڈ بندہ ہے وہ کہتا ہے جی مجھے جاب نہیں ملتا. دیر از اے بگ سوشل پرابلم ان دس ریگارڈ وچ وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی. سر پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو کامن ہیومن ریسورس ہے نا, اس کو ہم نے اتنا اویئر ہی نہیں کیا ہوا, وہ جاب کو ویلیو نہیں کرتا. دس از ون. پھر سیکنڈلی یہ ہے کہ وہ جاب چاہتا ہے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ. دس از دی سیکنڈ تھنگ. یو نو آپ یہ کر نہیں سکتے, دونوں چیزوں کا جو کمبینیشن ہے وہ ہو نہیں سکتا. اور ایکچولی اگر آپ دیکھا جائے ڈیفینیشن وائز, دیر از ون تھنگ وچ از نون ایز ان ایمپلائمنٹ, دیر از ون تھنگ وچ از نون ایز جاب لیسنس. ان ایمپلائمنٹ یہ کہ مارکیٹ میں جاب ہی نہیں ہے. دی سیکنڈ ون سیز کہ جابز ہیں, رائٹ فل پیپل نہیں ہے ان پوزیشنس کو پک کرنے کے لیے. ہم نے ایک اور اس میں چیز کنسیو کی ہے کہ فریش گریجویٹس کو یا انجینئرس کو مینجمنٹ ٹریننگ اور ٹریننگ انجینئر پروگرام کے تحت جو آرگنائزیشنز لیتی ہیں, دس بیکمز they take them up to the mid management level. They become the assets to the organization. تو ہمارے یہاں پہ ابھی ہم نے اپنے جو ٹریننگ کا کانسیپٹ کنسیو کیا ہے, وی ہیو اسپیشلی ایڈڈ certification and specializations and workshops on solid waste management practices, and we are getting the professionals so that you know theory سارے پڑھا دیتے ہیں. ہمارے ساتھ پرابلم یہی ہے, ہماری ڈگریز جو ہیں موسٹلی with due respect to the universities and colleges, they are more of theory driven. تو ہمیں چاہیے اسکل ڈریون, ہمیں چاہیے مطلب ہمیں ایسے لوگ چاہیے کہ جو جب ایک بات کریں کہ یہ ڈائیورسٹی ہے تو پھر اس کے پاس 101 ایگزامپلز ہوں کہ ہاؤ ہی ہیز سین دیٹ ڈائیورسٹی گیٹنگ پریکٹسڈ. ہمارے پاس تھیوریٹیکل نالج جو ہے اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن از اے شارٹ فال. اگر ہے بھی تو پھر وہ لوگ آگے اسٹیپ فارورڈ نہیں کرتے. تو ہمیں نا ایک پوری سوسائٹی کا ایک پارٹیسپیٹیو, ہمیں ایک کمپوزٹ ایک فورم کریٹ کرنا پڑے گا جہاں پہ پروفیشنلز آئیں اینڈ دے شوڈ بی سارٹ آف والنٹیرلی شیئرنگ دیئر ایکسپیرینسز دیٹ ہاؤ دے مینیج دی سچویشنز, ہاؤ دے مینیج دی ٹیکنیکل چیلنجز. تو اس کے لیے ہم نے خاصا اس کے اوپر کام کیا ہے اینڈ ٹورڈ دی اینڈ آئی ووڈ سے کہ اپنی ہمبل کیپیسٹی میں ہم نے ایک فورم کریٹ کیا ہے جس کا کام ہی یہی ہے کہ باقی لائک مائنڈیڈ لوگوں کو اپنے ساتھ میں لانا. اینڈ یو نو میزلو ایک اٹیلین سوشل سائنٹسٹ تھا, اس کی ایک تھیوری آف ہائرارکی ہے جس کو میزلو پیرامڈ کہتے ہیں, وچ اسٹارٹس فرام دی فزیکل ریکوائرمنٹ, فزیولوجیکل ریکوائرمنٹ, سوشل ریکوائرمنٹ. ایک اینڈ میں جو کون ہے نا, دیٹ گیٹس انٹو اے سیلف ایکچولائزیشن. تو آئی بلیو کہ میرے جیسے اور میرے جتنے سارے کولیگ لائک مائنڈیڈ ہیں, ہم اس سیلف ایکچولائزیشن کون میں ہیں جہاں پہ ہم نے اپنے لیے جو کچھ حاصل کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے ہماری کیپیسٹی سے بہت زیادہ دیا ہے, اینڈ وی آر مور دین تھینکفل. ناؤ از دی ٹائم دیٹ وی ہیو ٹو پے بیک ٹو دی سوسائٹی ود 2-3 آبجیکٹیو. ایک یہ ہے سر, بائی فیتھ ہم نے اوپر بھی جا کے جواب دہی دینی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ میرے سے پوچھے گا تجھے میں نے اشرف المخلوقات بنایا تو تم نے میری مخلوق کے لیے کیا کیا, پھر میرا اپنا ضمیر میں اس کو بھی جواب دے ہوں. ناٹ اونلی دس جی, ہماری جو آنے والی ڈائریکٹ جنریشن ہے, کل کو ان کے لیے میں کوئی میراث چھوڑ کے جاؤں نا, وہ کہیں کہ یار یہ جو کام ہے نا اس میں ہمارے بڑوں نے اپنا خون پسینہ بہایا ہوا. سو یہ سارے کو کنسیو کر کے ہم نے ایک بڑا آرگنائزڈ قسم کا ایک پلیٹ فارم کریٹ کیا ہے ود دی ہیلپ آف آور لائک مائنڈ پروفیشنلز. ہمیں 1-2 اچھی یونیورسٹیز نے اس کے اوپر اسپانسرشپ بھی دی ہے, اینڈ وی آر لوکنگ فارورڈ کہ انشاءاللہ ہم اپنی ہمبل کیپیسٹی میں جتنی یہ شارٹ فال آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, آئی ایم اے بگ ٹائم فین آف شاعر مشرق, مطلب آئی کنسیڈر ہم آر ڈریمر, کہ ان کا ایک شعر ہے, میں اس کا سیکنڈ اسٹینزا کوٹ کروں گا, وچ سیز دی ہول آبجیکٹیو آف آر دس کمپین از نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اٹ از جسٹ ود این آبجیکٹیو کہ ہم اپنی سوسائٹی کو, جنریشن کو پے بیک کریں تاکہ کل کو ہمارے آنے والی جنریشن کہہ سکیں کہ یار ہمارے اسلاف میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایکسٹرا پینز لی اور ہمارے لیے بہتر روایات چھوڑ. بہت خوب سر, آپ کے ساتھ ہماری گفتگو جاری رہے گی, لیکن یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ہم اس گفتگو کو دوبارہ جاری رکھیں گے. جی خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ہم فاروق ملک صاحب سے, کرن صاحب سے یہ باتیں کر رہے تھے
اور وہ ہمیں بہت ساری باتیں آج انہوں نے بتائی ہیں، لیکن دو چیزیں ان کی شخصیت کو جو منفرد کرتی ہیں ان پر ابھی تک بات نہیں ہوئی ہے، اور میں چاہوں گا کہ ان پہ اب ہم بات کریں۔ ایک تو ویسٹ مینجمنٹ کا ان کا تجربہ کیسا ہے، اور آج تک یہ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ممبر بھی ہیں، اور ہم وہ جاننا چاہیں گے کہ اس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے اور کیسے چل رہا ہے وہ۔ اور دوسرا، ان کو جو سی ای او ہیں یہ خود ذاتی طور پہ دی انیبلرز کے، اس کے کردار کے بارے میں، اور وہ کیا چیز ہے، وہ کیسے کام کرتی ہے آرگنائزیشن ان کی، اور آگے اس کے فیوچر گولز کیا ہیں، اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ تو آئیے ان دو چیزوں کے بارے میں ان سے سنتے ہیں۔ سر، جیسے میں نے ابھی کہا، ایک تو ویسٹ مینجمنٹ، صفائی ستھرائی سے رہنا، یہ ہمارا خواب ہے۔ دنیا میں ممالک ہیں جو بہت صاف ہیں، ہم ان میں جانا ہی اس لیے چاہتے ہیں، یہ لوگ ٹورزم ہی وہیں اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں کی انوائرمنٹ، وہاں کی صفائی ستھرائی بہت ہے۔ ہمیں پاکستان میں بھی ایک جگہ ایسی ہے جو کہ اسکردو ہے، جس کے بارے میں اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ بہت صفائی رکھتے ہیں وہ لوگ، لیکن یوزلی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہم باقی جو شہر ہیں، جس میں راولپنڈی بھی ایک شہر ہے جو بڑا شہروں میں سے شہر ہیں، اور بھی بہت سارے پاکستان کے شہر، کراچی ہے، لاہور ہے، ان میں صفائی ستھرائی کا جو ماحول ہے وہ اس لیول کا نہیں ہے۔ آپ کا تجربہ ویسٹ مینجمنٹ میں سرو کرنے کا کیسا ہے، اور آپ کی کیا ریکمنڈیشنز ہیں، یا آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جی، جو صفائی ستھرائی ہے وہ تو ایز پر آر فیتھ نصف ایمان ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نصف ایمان کو بغیر ایکسٹرا کاسٹ کے بھی کیپچر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں فار سم ریزن۔ ہمیں جی بیسیکلی نا، سب سے پہلے ویسٹ مینجمنٹ کی تو میں آپ کو پروسیسز کی بعد میں بات کروں، تو ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ چینج کرنے پڑیں گے۔ ہم لوگ اوور اے پیریڈ آف ٹائم، ہمارے جو رویے ہیں، ایٹیچیوڈز ہیں، وہ اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ انفارچونیٹلی اس میں صرف انڈیویجولز کا قصور نہیں ہے، اس میں ہماری سوسائٹی کا بھی قصور ہے، ہماری اسٹیٹس کا بھی قصور ہے، ہمارے میڈیا کا بھی قصور ہے، بیکاز نن آف دیم sort of performed the rightful responsibility toward the attitudes۔ اصل میں ہم پہلی بات یہ ہے کہ ہم خوش ہوتے ہیں وائلیٹ کر کے، ہمارے میں ایک ریئیکٹیو ایٹیچیوڈ ہے۔ آپ اگر کسی لین میں، رائٹ لین میں کوئی انڈیویجول جا رہا ہے ایٹ اے سو اسپیڈ، تو آپ اس کو، اگر میں ہوٹ نہیں کرتا بیکاز آئی بلیو کہ دس از ناٹ فار دی ہیومنس، میں اس کو تھوڑی سی لائٹ کی فلیکر کروں گا، تو بجائے اس کے کہ وہ مجھے راستہ دے دے ایڈمٹنگ کہ جی اس نے اس لین میں نہیں ہونا تھا، یا وہ سپیڈ اپ کر دے گا یا وہ اسی سپیڈ پہ چلتا رہے گا ٹو اریٹیٹ می۔ تو ہمیں نا بیسیکلی ویسٹ مینجمنٹ، انوائرمنٹ، ایوری تھنگ، یہ سیکنڈری چیزیں ہیں۔ ہماری جو سر پرائمری ایشو اور سبجیکٹ ہے نا، وہ وی آر اسٹک بٹوین ٹو تھنگس، ایٹیچیوڈ اینڈ ایپٹیچیوڈ۔ ہمارے ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہے، اور ہم میں سے 90% لوگ اپنے ایپٹیچیوڈ کے مطابق کام نہیں یا کر رہے، یا ان سے کام نہیں لیا جا رہا۔ جس دن یہ دو چیزیں ٹیپ ہو گئیں، اگر میرے سے کوئی ایز اے اسٹوڈنٹ آف ایچ آر آج پوچھے کہ آپ ایک کسی میگا آرگنائزیشن میں جاتے ہو تو آپ کا ون لائنر آبجیکٹو کیا ہوگا، تو مائی ویری سمپل آنسر از دیٹ آئی ایم جسٹ بینگ پیڈ فار ون تھنگ، دیٹ از ٹو کنورٹ دی ایٹیچیوڈ آف دی ہول آرگنائزیشن پازیٹیو۔ بہت خوب۔ ہاؤ ڈو آئی ڈو دیٹ؟ دیر از اس کے پیچھے پھر بڑی ریاضت ہے۔ اینڈ ایک چیز ذہن میں رکھیں سر، سیڑھیاں کبھی نیچے سے صاف نہیں ہوتی، آپ اپر لیڈر سے کوڑا ٹرکل ڈاؤن کر کے نیچے لے کے آتے ہیں۔ سو جب بھی آپ نے رویے چینج کرنے ہیں، آپ نے کوئی پازیٹیو ٹرینڈ سیٹ کرنے ہیں، دی ٹاپ لیڈرشپ نیشنل لیول کی، آرگنائزیشن کی، گھر کی، جب تک وہ لیڈنگ فرام دی فرنٹ کا ہمارا سکھایا ہوا پرنسپل فالو نہیں کرے گی، اس کا ٹرکلنگ ڈاؤن افیکٹ آئے گا ہی نہیں۔ دس از ون۔ سیکنڈلی سر، ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی کمپلائنس کا بڑا فقدان ہے۔ ہم مطلب ٹو اسٹارٹ ود، میں غلط کام کر کے اگریسو ہوں گا، اگر وہ میرے اگریشن میں نہیں آئے گا جس نے مجھے چیک کیا ہے، تو میں پھر سبمسو ہو کے اس کے گوڑے پکڑوں گا، یار بھائی نہیں ہے۔ ہمیں سر یہ کام صرف اسٹیٹ کا نہیں ہے، یہ انٹیلیجنسیا کا بھی ہے،
یہ میڈیا کا بھی ہے اور یہ ہم سوشل ایلڈرز کا بھی ہے. یہاں پہ سر ایک چیز ذہن میں آئی جس کا میں ذکر کرتا جاؤں. ہمارے تدریسی جو جگہ ہیں، اسکول اور کالجز ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ جاپان میں ان میں بچوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ماحول کو، اپنی کلاس روم کو، اپنے اسکول کو خود صفائی کریں گے اور خود رکھیں گے. انہوں نے اس کام کے لیے خاص طور پہ کسی انسان کو مقرر نہیں کیا ہوتا. وہ اس لیے تھا کہ ان بچوں میں یہ چیز بیدار ہو جائے کہ ہم نے اپنے انوائرمنٹ کو اور اپنے ماحول کو ہم نے خود صاف رکھنا ہے، جس کا شاید آپ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ہمارے تدریسی اداروں میں یا ہمارے جگہ پر زیادہ تر ہم یہ تمام جو چیز ہے، وہ ایک ذکر آپ نے بھی کیا تھا پہلے کہ میرا کوڑا جو ہے وہ صاف کرنے کے لیے، میرا کوڑا میں نے اگر ڈالا ہے تو مجھے صاف کرنا چاہیے، میں ذمہ دار ہوں، نہ کہ دوسرے لوگ ذمہ دار ہیں کہ وہ صاف کریں. تو سر اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم کیسے سوسائٹی کو گیئر اپ کر سکتے ہیں؟ پہلے تو جی آپ نے جو ٹیچر کی بات کی، جو کہ آئی تھنک دی بلڈر ہے نیشن کا، مجھے نا آپ نے یاد کرا دیا ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب کا ایک واقعہ. ہی واز اسٹڈنگ اینڈ ورکنگ ٹوگیدر ان اٹلی اینڈ ہی کوڈ ناٹ پے. سب کوئی ان کا فائن آیا آف ٹریفک وائلیشن کا، تو ہی کوڈ ناٹ پے. سیکنڈ ڈے پھر سمن آیا اینڈ ونس ہی وینٹ ٹو دی کورٹ، تو انہوں نے پوچھا کہ جی وائی ڈنٹ یو پے اٹ ان ٹائم؟ تو ہی جسٹ اٹرڈ ون ورڈ، آئی ایم اے ٹیچر تو آئی کوڈ ناٹ ٹیک ٹائم. سر اتنا کہنا تھا کہ جج سمیت انہوں نے پوری اسٹینڈنگ اوویشن کے لیے پوری اس کو کورٹ کو کھڑا کر دیا. Gentlemen, a teacher has come to the court. So this is what is the respect the other nations who have developed they give to their teacher. ہمارے یہاں پہ invariably most of us, with due respect, we go to the teaching profession by default, not by design. تو ہمیں تو یہ پہلے ایک اپنی سمت سیدھی کرنی پڑے گی کہ مدر کے بعد جو نیکسٹ انسٹیٹیوشن ہے وہ ٹیچر کا ہے، جس نے ہماری سوسائٹی بنانی ہے. بالکل ایسے ہی. تو ہم نے اس کو اسٹرانگ کرنا ہے، اس کو سوشل ایکنالجمنٹ دینی ہے، اس کی سوشل نیڈ پوری کرنی ہے، اس کو رسپیکٹ دینی ہے، سو دیٹ پیپل شوڈ گو اینڈ بیکم جوائن دیٹ پروفیشن. پھر آپ نے دوسری بات کی، ہم نے ایک کمپین شروع کی ہے ود دی کیپشن کہ ماحولیات اور ہم، دس از دی براڈ کیپشن. اور اس میں جو سیکنڈ ہماری جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ میرا کوڑا میری ذمہ داری. سو آئی ریمبر میں نے فیو ڈیز بیک آئی واز لسننگ ٹو سم ون کہ اے چائلڈ سیڈ کہ امی کوڑے والا آیا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا کوڑے والا نہیں آیا، وہ کوڑا کلیکٹر ہے، کوڑے والے ہم ہیں، کیونکہ ہم نے یہ کوڑا کریٹ کیا اور وہ ہماری ہیلپ کرنے آیا ہے ٹو کلیکٹ دیٹ کوڑا. سر ہمارے انفارچونیٹلی ملک میں جس طرح ہر لیول پہ مافیاز آپریٹ کر رہے ہیں. ناؤ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ از آلسو ڈریون اینڈ رن بائی اے مافیا، جن کو کہتے ہیں ایکسکیونجر، جن کے بچے تھیلے کندھوں پہ ڈال کے تو اسٹکیں لے کے تو ریسائکلیبل ایلیمنٹس پورے آپ کے ویسٹ بن میں سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. وہ اپنا سامان تو نکالتے ہیں وچ از ویری ایکسپینسو ایٹ ٹائمس، لیکن ان ٹرن وہ جو لٹرنگ ہے وہ اس کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر سیکنڈ رول جانور آ کے پلے کرتے ہیں. تو ہماری بیسیکلی جو انٹرمیجریز ہیں جو گھر سے لے کے جہاں پہ جن کو کوڑا دان کہتے ہیں، دے آر ناٹ بینگ مینیج پراپرلی. اور لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ واٹ وی ہیو فاؤنڈ آؤٹ کہ آپ کوڑا سورس سے اٹھائیں اینڈ اٹ شوڈ گو ٹو دی لینڈ فل، ناٹ دی ڈمپ سائٹ. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. ہمارے یہاں پہ سب سے بڑا فقدان یہ ہے کہ ہم لینڈ فل اور ڈمپ سائٹ کے درمیان ڈفرینس ہی نہیں رکھ سکتے. تو میں بات کر رہا تھا جی کہ ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنی لینڈ فل کو مینیج کریں بائی کمپوسٹنگ دی ویسٹ، تاکہ وہ نہ آپ کے پانی میں اس کے لیچے سیپ کرے، نہ وہ لینڈ کو کروڈ کرے، اور نہ وہ آپ کی انوائرمنٹ کو. اینڈ دیر آر ویری ویری چیپ methods to do it اور وہ کیا جا سکتا ہے. کہ سر will is required. will is required. سر اس کے ساتھ ہی چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بڑا قلیل ہوتا ہے، اور آپ جیسی شخصیت کے لیے تو ایک دو نشستیں کیا، میرا خیال ہے ایک سیریز آف نشست جو ہے وہ چاہیے. سر جو آپ کی کمپنی ہے دا انیبلرز، وہ کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں آپ اس میں؟ انیبلر جی اگین اٹس اے ڈریم which
me and my few like-minded friends, professionals and social colleagues, we conceived. اور the word enablers کا جو philosophy ہے وہ یہ ہے کہ we help the organizations and individuals, we enable them to perform well. ہم اپنے آپ کو بائی اینی اسٹینڈرڈ ہم کہتے ہیں کہ وی آر ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ, آپریشنل مینجمنٹ سولوشن پرووائڈر اینڈ اے بزنس انہانسمنٹ ایڈیفیکیشن. دیئر آئی پکڈ اپ اے فرینچ ورڈ جسٹ ٹو میک اٹ اٹریکٹیو. تو ہمارے پاس بڑے اسٹرانگ اویئرنیس پروگرام, ورک شاپس, سرٹیفکیشن, اسپیشلائزیشنز ہیں جو کہ نہ صرف انڈیویژولس کو انیبل کریں گی ٹو بیکم اے ویری ویری اسٹرانگ اینڈ افیکٹو پروفیشنل, دے وڈ بی ایکولی یوزیبل ٹو دی آرگنائزیشن. کیونکہ سر آپ دیکھیں پیپل سے کہ جی فائنانسز دے آر ٹیکن ایز ایسٹ, پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ آر ٹیکن ایز ایسٹ. ٹو می ہیومن ریسورسز آر ایسٹ پلس. ہاؤ؟ پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ اینڈ فائنانس دے گیٹ ڈیپریشیٹڈ ایوری ایئر. Human resources are the only one that every year, by virtue of their experience and exposure, they are appreciated. So we have to focus on our human resources. اور ہمیں اپنے پروسیسز جو ہیں یہ بھی ہماری ایک اسٹرانگ پروڈکٹ ہے جو ہم آفر کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہیپ ایزڈ مینر میں لوگ کام کر رہے ہوں آرگنائزیشن میں, وی آفر دیم ڈیولپمنٹ آف اسمارٹ اینڈ ایفیشینٹ بزنس پروسیسز وچ آر میئریبل, کے پی آئی ڈریون, کہ آپ کو پتہ لگے کہ جی اس پروسیس کی کوالٹی جو پروڈکٹ نکلی ہے اس کی کوالٹی کیسی ہے, اس کی کاسٹ افیکٹو ہے یا نہیں ہے, اینڈ لاسٹ از اٹ ٹائملی گیون. کیونکہ دیکھیں اگر آپ ٹائم پہ آپ کو چیز نہیں ملی تو اٹ از آف نو کانسیکوینس. سیم وے اگر ہائی کاسٹ پہ ملے گی تو دین آپ کا کیا کمال ہے, یو کین بائی اٹ آف دی شیلف. اس نوٹ کے ساتھ ہی سر ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور مجھے وقت دیا اور چند سوالات جو ذہن میں تھے ان کا جواب بھی دیا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ آپ نے اس پروگرام کو بہت انٹرسٹنگ پایا ہوگا اور اس میں آپ کے لیے سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ تھا. ہم ایک دفعہ پھر فاروق ملک صاحب کے, کرنل صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لائے. انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی کوشش کریں گے کہ ان کے جو کاوشیں ہیں اور ان کے جو اور ذہن میں چیزیں ہیں ان کے بارے میں پھر ایک نشست میں ان کے ساتھ دوبارہ بات کی جائے. ابھی اس کے ساتھ اتنا ہی آج کے پروگرام میں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.